ومولانا مولا ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلوات پڑھیے جو میرے جوان بھائی ادھر بیٹھے ہیں انہیں پاک حسین کا صدقہ دو قدم ادھر تشریف لیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد صلوات پڑھیے. اجازت نہ بچا صاحبان عقل و فہم، متمسکین باب العلم، موالیان حیدر کرار، کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا کائنات کے اوپر جو سب سے بڑا احسان ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. میں جملہ دہراتا ہوں اور ایسی حدیث سے استدلال کرتا ہوں جو مذہب جعفری کے 5 سال کے بچے کو بھی یاد ہے، عربی بھی اور ترجمہ بھی، اور اس کا مطلب میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ پوری کائنات پہ اللہ کے سب سے بڑے احسان کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور وہی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی محمد کائنات کو بتانا چاہتے ہیں اللہ کا کائنات میں جو احسان ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد پہ احسان ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. کیا کہنے آپ جی میرے آپ جی اللہ کا پوری کائنات جو احسان ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد پہ جس کا احسان ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ابھی گلفام بھائی شعر پڑھ رہے تھے تو میرا بھی جی چاہتا ہے ایک شعر سے ہی آغاز نہ کروں. میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، جا کے سنیے گا میرے نبی کو، نہیں آپ ایسے نہیں، میرے نبی کو سارے بولیں گے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے. کیسے یہ بتاتا ہوں. آپ مجلس میں آئے، ذاکر صاحب نے پڑھا، ماتم ہوا، حلالی گھروں کو جانے لگے. گلفام بھائی ممبر پہ آئے، ٹھہرو ابھی گھر کوئی نہ جائے. کیوں جی؟ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ. اسی طرح آپ مسجد میں آئے، آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، حلالیوں نے مصافحہ کیا، گھروں کو جانے لگے. پھر قبلہ ممبر پہ آئے، نہیں ابھی نہیں جانا. کیوں؟ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ. اس کا مطلب ہے لوگ بکواس کرتے ہیں، شیعوں کی مجلس ہو یا نماز اس کا اینڈ محمد پہ سلام ہے. جاگلا خدا کے نشیوں کی مجلس ہو یا نماز اس کا اینڈ محمد پہ سلام ہے. اسی طرح اب میرے سنی بھائی کی طرف آ جائے، شیعوں کی بات ہو گئی، اب میرے سنی بھائی کی طرف آئیے. میرے سنی بھائی نے وضو کیا اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک سیدی یا حبیب اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے شیعہ بھی محمد پہ سلام بھیجتے ہیں، سنی بھی محمد پہ سلام بھیجتے ہیں. کہاں؟ فرش پہ. جب میں نے اللہ کا عرش دیکھا اور قرآن کھولا تو اللہ کہہ رہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا مطلب یہ ہے اللہ بھی محمد پہ سلام بھیجتا ہے، فرشتے بھی محمد پہ سلام بھیجتے ہیں، اور قرآن گواہ ہے. گلفام بھائی قرآن گواہ ہے، نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے ہیں. اس کا مطلب ہے 24 کہتے محمد پہ سلام جاری ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو ماننا سلام کرتا ہے. صدقے جو سمجھ کے بولے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ دل کے بولے کیا کہنے آپ جی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام. عزیزان محترم یہی تو وجہ ہے. میں آج کچھ پڑھنے کے موڈ میں تھکا ہوا بہت ہوں، وزیر آباد سے سیالکوٹ سے بنیا سے ادھر تھکا ہوا بہت ہوں. آپ کی آواز ہی ہے، آپ کی دعا ہی ہے جو میرے جسم میں سکتہ لے کے آئی ہے.
میں مجلس حسین کا فائدہ بتانے لگا ہوں. مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بارگاہ میں آئے ہیں ہم ذکر حسین کے لیے، اب آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. بڑے بڑے مولوی، ان سے پوچھا جائے جناب حق اور باطل پہ کون تھا، علی یا علی کے مقابلے میں آنے والے؟ تو بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حق پہ تو علی ہی تھا، لیکن وہ جو سامنے تھے وہ خطا نہیں، وہ غلطی نہیں، وہ مسٹیک نہیں، وہ اجتہاد نہیں. یعنی کھول کے کوئی نہیں بتاتا حق پہ تو علی تھا، حق پہ تو علی تھا، لیکن بات یہ ہے عزت کرنی چاہیے. یعنی کھول کے کوئی نہیں بتاتا کہ حق پہ تو علی تھا، حق پہ تو علی تھا. آپ بتاؤ مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی بڑے بڑے مولوی جس بات کو کرنے سے گھر گھر کاپتے ہیں. میرے کسی ماتمی بھائی سے پوچھو جو رکشے کا ڈرائیور ہے، اسے پوچھو حق پہ علی تھا یا وہ جو علی کے مقابلے میں تھا، وہ رکشہ بند کر کے کہے گا یہ بھی کوئی پوچھے نہ نہیں کر لے پہ علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے. حیدری حب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے. ذکر حسین کا فائدہ کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ گیٹ کھلا ہوا ہے. کیا یہ گلفام بھائی کے حکم سے کھلا ہے؟ کیا یہ ذاکر صاحب کے حکم سے کھلا ہے؟ کیا اس 2 ٹکے کے نوکر کے حکم سے کھلا ہے؟ نہیں، یہ حسین کے حکم سے کھلا ہے. حسین کہتا ہے جہاں میرا ذکر ہو دروازے کھلے رکھو. ہو سکتا ہے کوئی منکر بن کے آئے اور بن کے چلا جائے. نہیں سمجھے اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت عزیز اللہ میں آپ کی نظر میں کرتا ہوں. آخری بھائی صاحب مل کے بولے حیدری. ہو سکتا ہے کوئی منکر بن گیا ہے اور حور بن گیا. عزیزان محترم یہ مجلس حسین کا تھوڑا فائدہ ہے کہ آج تک جو بھی بم باندھ کے پھٹا ہے اس کا شناختی کارڈ گواہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھا. وہ شیعہ اب میں نام لینا ٹی وی ایک بندہ آگے کہتا ہے ہم نے بڑی تحقیق کر لی کہ یہ نوجوان لڑکے جو 15 16 17 سال کے ہوتے ہیں یہ کیسے ایسے تیار ہو جاتے ہیں کہ بارود باندھ جاتے ہیں اور جا کے پھٹ جاتے ہیں. یہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ہمیں خصوصی خبر دی ہے کہ ان لوگوں نے وہاں کہیں ایک چھوٹی جنت بنائی ہوئی ہے، وہ ان نوجوان لڑکوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں. مجلس حسین کا فائدہ کہیں یہ ذہن میں رہے، ان نوجوان لڑکوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں یہ جنت ہے، یہ جنت ہے. اب میں بتاتا ہوں قرآن کہتا ہے جنت اسے کہتے ہیں جس میں دودھ کی نہریں ہیں، جس میں شراب کی نہریں ہیں. اس کا مطلب یہ جو چھوٹی جنت بنا کے بیٹھے ہیں اس کا مطلب اوتھے کوئی شراب بھی ہے، کوئی ٹوٹی پھوٹی حوریں بھی ہوں گی. چلو شراب کی نہریں نہیں تو وڈی وڈی ڈرمیاں تو ہوں گی، کوئی دودھ کے پتیلے تو ہوں گے. وہ جا کے کہیں گے یہ جنت ہے، یہ جنت ہے. جب تو بم باندھ کے امام بارگاہوں میں مسجدوں میں پھٹے گا، شیعہ نو مارے گا، سنیاں نو مارے گا، روحانی طور پہ ایتھے آئیں گا، وہ بچہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے اے جنت ہے. آپ بتاؤ مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ جس چھوٹی جنت کو جا کے تو لوگوں کو دکھاتا ہے. ہمارے کسی 5 سال کے بچے کو جس کی اماں شیعہ ہے اور روزانہ مجلس میں آتی ہے، اس کی زندگی کی ضمانت لے کر چلے جا، اسے زندگی کی ضمانت لے کے چلے جا اور اسے بڑگڑا کے دکھا. اسے جا کے کہہ جس کی اماں روزانہ مجلس میں آتی ہے اس بچے سے اس کو جا کے کہے کہ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے. وہ پدرا منہ پہ تھپڑ مار کے کہے گا شٹ اپ، یہ جنت ہے. اگر یہ جنت ہے تو حسین کہاں ہے؟ اللہ جانے کون سمجھ چکا ہے میرے جملوں کو. کیا کہنے مولا، ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک سینے کی پوری قوت سے بولے لبیک یا حسین. یہ ہے جی مجلس حسین کا. ہمارے کسی بچے کو ورگلا کے تو دکھاؤ. عزیزان محترم مجلس حسین بتا رہا ہوں. کوئی بندہ گلفام بھائی چودھری ہے، وکیل ہے، جاگیردار ہے، کوئی بہت بڑا آفیسر ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، وہ گیٹ سے باہر ہے. جیسے ہی گیٹ سے اندر آیا آفیسر باہر ہے، اندر حسینی ہے. پنڈالے حسینی میں جاگیردار نہیں، حسینی ہے. وکیل نہیں، حسینی ہے.
جاگیردار نہیں حسینی ہے، چودھری نہیں حسینی ہے، کمشنر نہیں حسین، یعنی میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں جاگیردار باہر یہاں حسینی، تھانے دار باہر یہاں حسینی، وکیل باہر یہاں حسینی، آفیسر باہر یہاں حسینی، کمشنر باہر یہاں حسینی۔ اور خدا کی قسم یہاں کوئی گناہ گار اپنے عہدے کا اظہار کر بھی کیسے سکتا ہے جہاں جبریل کہے کہ میں درزی ہوں، جہاں جبریل کہتا ہے کہ میں درزی ہوں۔ مجلس حسین کا فائدہ عزیزان خدا کی قسم، گلفام بھائی آپ کے استاد کی ایک ربائی میرے ذہن میں آ گئی۔ میں ہوں تو طالب علم، ربائی پڑھنا میرا کام تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا گلفام بھائی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علم میں ہے، لیکن آپ کو سبق سنا رہا ہوں، اس لیے بھائی جو میرے ہیں یہ میرے لیے دعا کریں گے، جو میرے ہم عمر ہیں ان کو میں سنا رہا ہوں، اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو میں سبق سنا رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں، ان کو سبق سنا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیے پہلے سنیے کہ ایک ہوتا ہے سوال، اس کا متضاد کیا ہے؟ جواب۔ اب سنیے، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو۔ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو۔ بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم، خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو۔ خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو۔ واپس آ جائیں موضوع پہ۔ عزیزان محترم، مجلس حسین، میرا پیغام یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ کے سب سے بڑے احسان کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ پہ احسان ہو اسے حسین ابن علی۔ اب دیکھیے کہ لوگ گلفام بھائی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ جی بسم اللہ، ذاکر صاحب کی آمد پہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ بس ایک جملہ قبلہ کے حوالے ممبر میں کر کے جا رہا ہوں۔ بندے بڑے جو ہے وہ سمجھدار ہوتے ہیں، انکل جی بندے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ کوئی مار بھی جائے نا تو جان پھیر بھی نہیں چھوڑ دیتا۔ جنازوں پہ بحث ہو رہی تھی، ہم جانتے ہیں مرنے والا کون تھا، یہ تو گناہ گار سی، یہ تو نماز نہیں سی پڑھتا، یہ تو شراب پیندا سی، یہ تو جوا کھیلتا سی، یعنی مر گیا ہے جان نہیں چھوٹی۔ ایک بندہ آگے کہتا ہے مولا کے پاس، مولا ایک بندہ ہے گناہ گار ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جوا کھیلتا ہے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ حالانکہ چوتھی تکبیر میں گواہی دینی پڑتی ہے کہ یا اللہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خیر پہ ہے، تو ہم کیسے گواہی دے دیں کہ یہ خیر پہ ہے؟ یہ تو گناہ گار تھا، یہ تو شرابی تھا، یہ تو بے نمازی تھا، ہم کیسے گواہی دے دیں کہ یہ خیر پر تھا؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں تم سے اس کے ظاہری کردار کی گواہی کون مانگ رہا ہے؟ ایک گواہی تو اس کے عقیدے کی ہے، ولایت علی کا قائل تھا، گواہی تو خیر پہ تھا۔ کیا کہنا؟ حیدری پنجابی کی بات ہو جائے، ایک بندہ مولا کے پاس آیا، مولا آپ کا ماننے والا ہو اور ہو بھی گناہ گار، کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ مولا نے کہا ہو جائے گی۔ مولا سزا ملے گی؟ مولا کہتے ہیں وہ بھی ملے گی۔ مولا بخشش بھی ہو جائے گی، سزا بھی ملے گی، تو سزا کیسے ملے گی؟ مولا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اگر گناہ گار ہو تو سزا کیسی ملے گی؟ مولا کہتے ہیں اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے مولا اور گناہ گار ہو؟ مولا فرماتے ہیں اسے بد زبان بیوی ملے گی۔ مولا اور گناہ گار ہو؟ اسے کہتے ہیں نافرمان اولاد ملے گی۔ مولا اور گناہ گار ہو؟ مولا فرماتے ہیں اس کا آخری وقت مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مولا اور گناہ گار ہو؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں جو تو سننا چاہتا ہے نا وہ نہیں ہونا۔ اللہ جانے کون سمجھ چکا ہے، جو تو سننا چاہتا ہے نا وہ نہیں ہونا۔ اسی لیے تو چند صحابہ آئے تھے، آپ جانتے ہیں نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کی حب رکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ چند صحابی آئے مولا رسول کے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
مولا فرماتے ہیں کیا ہو گیا اتنے پریشان کیوں ہوں گھبرائے ہوئے کیوں ہے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جس دروازے نو کھولن واسطے 40 بندے کی گھٹ سی علی نے دونوں انگلیاں نہ گھما کے او سٹیا ہے علی نے دونوں انگلیوں سے گھما کے وہ پھینکا ہے مولا مسکرا کے کہتے تم ہاتھوں کی بات کرتے ہو جا کے علی کے پیروں کو دیکھو جا کے علی کے پیروں کو دیکھو تو جا کے دیکھا علی کے پیر زمین پر نہ تھے آسمان پر یعنی زمین پر نہ تھے ہوا میں تھے یعنی جو لفظ ہے نا رسول نے کہا جا کے علی کے پیروں کو دیکھو یہ جو لفظ دیکھو ہے یہ حکم ہے یہ امر ہے لیکن رسول بتانا یہ چاہتے ہیں علی کا صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں پیروں کو دیکھنا بھی